اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما لا تؤثر وتمم بالخیر بک نستعین۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ اور اللہ کے دین کے لیے 146 میں پرخلوص ہو جاؤ اور پرخلوص اطاعت اختیار کرو۔ اور پھر یہ کہا کہ جو لوگ ایسا کریں گے مع المؤمنین فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، تو ایسے مومنین کو اللہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ 147 میں اللہ جی اپنی ایک سنت بیان کر رہے ہیں، ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ بے عذابکم، تمہیں عذاب دے کے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کوئی سیڈسٹ نہیں ہے، اللہ پاک ایسی نعوذ باللہ اللہ پاک ایسی ہستی نہیں ہے جو لوگوں کو ایذا دے کے خوش ہو۔ آپ خود سوچئے کہ اپنی کوئی تخلیق جب خراب ہوتی ہے تو کتنا اس کا دکھ ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے سورہ 3 میں کیا کہا ہے؟ احسن الخالقین۔ تو اللہ کی تخلیق جو ہے، اللہ جی تو ہمیں بار بار وہ راستے بتاتے ہیں کہ ان راستوں پہ اگر تم آ جاؤ گے تو پھر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے پہ جب آ جائیں گے تو آپ آگ سے بچ جائیں گے۔ تو مختلف طریقوں سے اللہ جی قرآن میں کہتے ہیں ہم پھیر پھیر کر آیات کو تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ جی نے جتنے واقعات آپ اللہ کے حبیب کو سنائے، مغصوب قوموں کے قصے، تو ان کی غرض کوئی کہانیاں بیان کرنا تو نہیں تھا نا، اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ ان قصوں کو سن کے تو بات کی تہ تک پہنچ جاؤ کہ جو قومیں غلط راستے اختیار کر لیتی ہیں، جب اجتماعی طور پر معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے اصلاح کے لیے، اور جب لوگ اصلاح کی طرف نہیں آتے تو پھر اللہ پاک عذاب بھیج دیتے ہیں۔ حجت ہمیشہ ہوتی ہے، قرآن میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی یہ آیا ہے کہ ہم انبیاء کو بھیج دیتے ہیں، لیکن جب لوگ نبی کی بات بھی نہیں مانتے تو پھر وہ تمام لوگ جو نبی کے ساتھ باتیں ماننے والے اور خود نبی، ان کو بچا لیا جاتا ہے اور باقی ساری قوم کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ یہی قوم فرعون کا صرف ایک میں مثال دے رہی ہوں، باقی آپ کو سارا پتہ ہے اس کے بارے میں۔ اور آگے اللہ جی کہہ رہے ہیں ان شکر تم، اگر تم شکر کرو، وَآمَنْتُمْ، اور ایمان کی روش اختیار کرو، وَقَانَ اللَّهُ، تو ہے اللہ شاکرن۔ جب بھی شکر کا لفظ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو قدردانی کے معنوں میں آتا ہے کہ جب تم شکر بھی کرتے ہو اور ایمان کے راستے پہ چلتے ہو تو پھر اللہ تمہاری قدردانی کرتا ہے۔ اللہ پاک کو بڑا اچھا لگتا ہے پلٹ پلٹ کے آنا، اس سے توبہ کرنا، اس کا شکر کرنا اور صبر کرنا اللہ جی کو بہت پسند ہے، اور اللہ جی اس کی قدر کرتے ہیں۔ قرآن میں بار بار آپ نے کہا کہ فتیلہ کے برابر بھی اللہ پاک ظلم نہیں کرتا۔ ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ تل کے ایک چھوٹا سا تل ہوتا ہے نا، تو اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جہاں کہیں بھی موجود ہوگی آپ کی نیکی، اللہ پاک اس کو کھینچ کر لے آئیں گے۔ اور یہاں کہہ دیا علیما، اس کو سارا پتہ ہے، وہ علم والا ہے،
پورا علم رکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، وہ آپ کے دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں شکر بھی کرنا ہے اور حالت ایمان میں بھی رہنا۔ آگے کہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء، یہ وہ باتیں ہیں جن سے معاشرہ خراب نہ۔ اسلام کو پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے، ہمارا دین پاکیزہ معاشرے کی طرف راغب کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے؟ کہ زنا نہ پھیلے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا سورہ نور میں کہ تہمت لگانے والے پر اگر 4 گواہ 3 گواہ آ گئے ہیں، چوتھا نہیں آیا، تو حد لاگو ہوتی ہے، 80 کوڑے مارو ان کو۔ مقصد کیا ہے؟ کہ برائی کو مشتہر مت کرو۔ برائی کی بات دیکھیے، ہمیں لگتا نہیں ہے، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کتنے طریقوں کے جرائم جب بتائے جاتے ہیں تو بہت سارے مجبور لوگ ان جرائم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میں بھی ایسے کر کے دیکھ لوں، میں بھی ایسے۔ تو دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ بری بات کو کرو ہی نہ۔ تو یہاں جو بتائی جا رہی ہے سو کا مطلب ہوتا ہے بری بات، جہر کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے، یعنی کوئی بری بات ہے نا تو اس کو بھی بلند آواز سے نہ کہو۔ مطلب کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں آگے کر دیتے ہیں، پھر سنتے ہیں وہ دیکھیا فلانی جگہ تے کتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ ہے ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کڑی چک کے لے گیا فلانا۔ تو اس سے دین نے منع کیا ہے، ہمارے دین نے اس بات سے منع کیا ہے کہ برائی کی بات کو ہوا مت دو۔ صحیح لفظ یہ ہوگا من القول الا من ظلم، سوائے اس کے بس صرف وہ بات کر سکتا ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ یاد کیا رکھنا ہے ہم نے کہ ہم نے کسی گندی بات کو مشتہر نہیں کرنا تو معاشرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اچھی اچھی باتیں کرنی ہے۔ آپ کو خود بھی یہ پتا ہے کہ جب گندی گندی باتیں اس طرح کی برائی کی باتیں کرتے رہیں تو یہ ڈپریشن میں لے کے جاتی ہیں، اور ہمارا رجائی دین ہے، امید دلاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر، کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ آج اگر دکھ میں ہے تو کل اچھائی بھی آئے گی ضرور۔ اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سیارات کے بعد دن ضرور نکلے۔ رب یسر ولا تعسر ہم پڑھتے ہیں، اللہ جی ہمارے لیے آسانی کرے، تنگی نہ کرے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ یسر کے ساتھ تعسر بھی موجود ہے، یہ قرآنی آیت کا ترجمہ۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعا سننے والا، علیما اور جاننے والا بھی۔ ان اگر تبدو ظاہر کرو تم خیرن بھلائی، او تخفو یا چھپاؤ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کر دیا یا اسے چھپا لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلند آواز سے نہیں کہنا، اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو برابر بات ہے۔ جب آپ نے چھپا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، اور اگلی ساتھ ہی اسی آیت کے اگلے حصے میں کہہ دیا او تعفو، اگر تم معاف کر دو عن سوء، برائی بات کو، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، کانا ہے عفواً قدیرا، بہت عفو درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا۔ اب دیکھو بات یہاں یہ کہی جا رہی ہے
کہ جہاں تک خیر کا معاملہ ہے، آپ پیچھے کہہ دیے نا کہ شر کی بات، گندی بات، بات سو کی، اس کو زور سے مت کہو. اب یہاں یہ کہہ دیا خیر کی بات ہو تو بے شک آپ زور سے بھی کہہ دو یا چھپا لو، تمہاری مرضی ہے. یہاں ہو بھی جائے، اس میں پھر ہمیں جو رول حضرت عمر نے دیا وہ یہ دیا کہ فرائض کو دکھا کے ادا کرو اور نفل کو چھپا کے ادا کرو. ہمیں یہ رول حضرت عمر نے اپنے دور میں دیا. مقصد کیا ہے کہ فرض کو تو کرنا ہی کرنا ہے، کہیں کوئی ریا والا پہلو بیچ میں نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے. تو اس لیے جو نفلی عبادات ہیں وہ چھپا کے کریں اور جو فرضی عبادات ہیں وہ دکھا کے کریں. اس میں اختلاف رائے کچھ ہمارے علماء کے ذریعے آتا ہے کہ اجتماعی جو محافل ہوتی ہیں ذکر کی، تو ان کے لیے ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب سے ثابت نہیں ہے، یا یہ کہ ان کی فضیلت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، ذکر جہاں بھی ہوگا اس محفل کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ فرشتے آسمان تک ایک چین بناتے ہیں، اور آسمان تک یہ باتیں، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کے حبیب اور قرآن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ پاک ان پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں. قرآن نے ہم سے کیا کہا تھا؟ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اب یہ یاد جو ہے اس کے ایک پہلو میں ذکر بھی بیچ میں ہی آتا ہے کہ اب نے یاد کر رہے ہیں نا، جب ہم اللہ ہی کہہ رہے ہیں اور تو باتیں چھوڑے، لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہے ہیں، تو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. آگے کہا کہ اچھائی کی بات کو چاہے تم ظاہر کرو چاہے نہ کرو تمہاری مرضی ہے، اور اگر برائی کی بات ہو تو بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. لیکن اس کو کرنے کی اجازت ہے. آپ نے پیچھے والی آیت میں پڑھا ہے نا کہ سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو وہ بات کر سکتا ہے. اب جب آپ اچھائی کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا اختیار ہے، آپ اس کو واضح کریں یا نہ کریں. اور اگر برائی کو انسوئی معاف کر دو تو بے شک اللہ بھی. اب دیکھیے ہم معاف بعض اوقات حالت مجبوری میں کریں گے کہ ہم بدلہ لے ہی نہیں سکتے، تو ہمارا یا یہ سوچ کے کہ کیا ضرورت پڑی ہو یا اس بک بک چخ چخ میں پڑھنے کی، تو بہتر ہے چپ ہی کر جاؤ، ہم اس طرح کر لیں گے. لیکن اللہ کو تو ساری قدرتیں ہیں، وہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود وہ ہمیں روز معاف کرتا ہے اور بار بار ہم سے کہتا ہے کہ تم معافی مانگو، وہ بار میں ہوں معاف کرنے کے لیے. اس کے لیے اگر آپ کو یاد ہو توابن و رحیم یہ لفظ آتے ہیں کہ تم جب معافی کے لیے اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ کو بڑا رحیم اور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ جی نے ہمیں کہا ہے کہ توبہ کرو تو تم ایسے ہو جاؤ گے جیسا نومولود بچہ. صرف فرق کیا ہے کہ دل سے توبہ کرنی ہے، اس طرف نہ جانے کا قصد کرنا ہے، ارادہ پختہ کرنا ہے کہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی. اور جو ضروری بات ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے
اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس کا ازالہ کیا جائے اور وعدہ کیا جائے رب تعالیٰ سے کہ آئندہ نہیں ہوگا ایسا، اور نزاع وقت کی توبہ بھی قبول نہیں۔ یہ توبہ کی شرائط ہے۔ تو پھر اللہ جی معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں یقین یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جی معاف کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بیان میں ایک بات بتائی کہ ایک خاتون تھی، اس کا کام تھا کہ وہ بچیوں کو نہ آگے دوسرے ملکوں میں اور ادھر ادھر برے کام کے لیے بھیجتی تھی۔ تو وہ میرے پاس آئی تو اس نے آ کے مجھے کہا کہ مولانا میری بخشش ہو سکتی ہے، میں بڑی گناہگار ہوں، میرے اندر ہر برائی موجود ہے، لیکن میں بخشنا اپنے آپ کو کیسے بخشواؤں؟ تو آپ نے کہا تم 2 نفل پڑھو، اللہ سے سچی توبہ کرو اور اس بات کا وعدہ کرو کہ میں دوبارہ سے اس کام میں نہیں آؤں گی۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ اس عورت نے یہ کہا اللہ جی اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اسی رمضان میں مجھے موت بھی دے دو۔ اور کہتے ہیں کہ وہ 27ویں رمضان کو وہ فوت ہو گئے۔ اب واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ ہم نے تو ایک بزرگ عالم جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سچی سیدھی بات کرتے ہیں، ہم نے ان کی بات، لیکن قرآن ہمیں اس کی دعوت بار بار، اب دیکھیے قرآن جب ہم کو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ توبہ کرو نا، معاف کر دے گا، مایوس نہیں ہونا، وہ بخش دے گا۔ تو اس لیے توبہ کرنی ہے، ہر روز کرنی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ استغفار پڑھو۔ قرآن نے ہم سے کہا کہ اللہ والے لوگ رات کے آخری پہر میں نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ نے معاف کر دینا ہے، معاف کرنے والے بنو۔ دوسری بات میں یہاں یہ ضرور کہوں گی کہ برائیوں کو مت گنو۔ جب ہم برائیوں کو گنتے ہیں تو ہم برائیاں ہی گنتے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے اچھائی اور برائی دونوں، شر اور خیر دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو جب ہم کسی کی برائی گنتے جاتے ہیں تو ہمیں برائیاں ہی چننے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور اگر ہم اچھائیوں کی طرف رہے تو آپ خود بھی مطمئن رہتے ہیں، ڈپریشن میں نہیں جاتے، اچھا سوچتے ہیں، بلڈ پریشر میں نہیں جاتے، اچھی بات ذہن میں رکھتے ہیں، خوش رہتے ہیں، خوش ہونا سیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی صحت کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ آج سائیکیٹرسٹ کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے خوش رہا کریں، خوش رہا کریں، فکر نہ کیا کریں۔ میں یہاں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر برائی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اگر وہ ہم کسی غلط راستے پہ بھی جا رہے ہوں تو وہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا بھی لیتا ہے۔ کبھی 2 قدم آگے بڑھ جائیں تو پلٹ کے واپس آئیں تو توبہ کریں تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بار بار توبہ کرنا۔ 150 میں اللہ جی فرما رہے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جب یہ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ سے کا یا رسول کا، وہ یریدون، اور وہ چاہتے ہیں آئیں یہ کہ یفرقوا، تفرقہ پیدا کر دیں، بین اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کے درمیان۔ یہ بات کئی دفعہ ہوئی ہے کہ کچھ فرقے دین اسلام کے، ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ اللہ، منکر حدیث جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، قرآن ہے نا ہمارے پاس،
تو وہ جو اللہ کے رسول نے باتیں کی وہ اس وقت کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جی خود اس بارے میں پہلے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کیوں۔ دیکھیے قرآن بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے یہودی انکار کر چکے ہیں حضرت عیسیٰ سے، تو اللہ جی کو پتا ہے نا کہ یہ یہودی انکار کر رہے ہیں، تو وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہ دیکھیے جب بہتان آگے بات آ رہی ہے تو میں اس لیے چاہتی ہوں اس کی بھی ابھی وضاحت کر دوں ساتھ، کہ جب حضرت عیسیٰ کے جو بی بی مریم ہے، ایک آپ نے ان کے بارے میں سورہ ال عمران میں پڑھا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ اچھا گھرانہ، مذہبی گھرانہ تھا، اور ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ جی اس دفعہ جو بھی بچہ دیں گے تو میں ہیکل کی خدمت پہ معمور کر دوں گی، دنیا میں نہیں ڈالوں۔ تو جب بی بی مریم پیدا ہوتی ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوئی، کہنے لگی اس وقت تک ہیکل میں عورتوں کو دینے کا رواج نہیں تھا، مرد جاتے تھے، مردوں کو بوائز یعنی لڑکوں کو بھیج دیا جاتا تھا کہ آپ دنیا داری میں نہیں پڑھیں تو کریں دین کے کام کے لیے۔ تو اللہ جی نے بڑے اچھے طریقے سے یہ کہا کہ یہ بیٹی تمہاری بیٹوں سے بھی بڑھ کے ہے، سورہ ال عمران میں ہم نے پڑھا۔ اب ایسے خاندان کی ایک بچی جو بن بیاہی ایک بچہ لے کے آئے گی تو سارے برادری والے اور رشتہ دار اور ہمسائے اور سارے اکٹھے ہو کے تو ان کے گھر پہنچ گئے تھے اس وقت۔ تو اس وقت بی بی مریم نے خود کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، اور اللہ کی قدرت سے معجزاتی طور پر جیسے ان کی پیدائش ہے اسی طرح بی بی مریم نے کہا یہ بچہ خود بتائے گا۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ اتنا چھوٹا بچہ بھلا کوئی بولتا ہے، آپ کہہ رہے ہو خود بتائے گا۔ تو لیکن اس وقت اللہ نے حضرت عیسیٰ کو قوت گویائی عطا کی اور انہوں نے کہا انا عباد اللہ، اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھے کتاب بھی دی گئی ہے۔ اب دیکھیے جب حضرت عیسیٰ نے یہ بات کر دی تو سکون ہو گیا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ واقعی نبی ہے، اس عمر میں تو بچے نہیں بولتے، تو یہ انہوں نے جواب دیا۔ پھر 30 سال تک کسی نے کوئی تہمت کی، بہتان کی بات نہیں کی، لیکن 30 سال میں اللہ کے حکم سے جب انہوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور نبوت کی ابتدا اس طریقے سے کی جس طرح اللہ ان کو بتا رہا تھا یا وحی کے ذریعے سے بتا رہا تھا کہ آپ ان کو، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ نبی کے نبی ہونے پر ایمان لانا، تو وہ تو نہیں مانتے تھے۔ یہود کیا کہتے تھے؟ یہود یہ کہتے تھے یوسف نجار ایک شخص ہے جو بی بی مریم کا رشتہ دار ہی تھا کوئی، تو وہ نہ ان کی نسبت اس کے ساتھ طے ہو چکی تھی، تو وہ نہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ان کا تعلق بن گیا اور اس طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ تو اس طرح معجزاتی ایک کام کو حضرت عیسیٰ کو انہوں نے زنا کا نتیجہ کہا، تو یہ بہت بڑا بہتان تھا جو حضرت عیسیٰ پر لگا دیا گیا۔ اب یہاں دیکھتے ہیں آگے اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں، یہ اب ہم سین میں رکھیں گے ساری بات۔ ابھی ہم بات کر رہے کہ رسولوں کو نہ ماننا، ہمارا تو دین ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تمام انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ مسلمان ہی ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں قرآن کی ہدایت کے مطابق۔ اگر آپ دیکھیں یہود 2 نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے، ایک عیسائی،
اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہے ہمارے عالم غلام مرتضی ملک صاحب، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام مریم تھا اور میں امریکہ میں تھا تو اس کو بچی پیدا ہوئی، تو بیٹی کا نام مریم نہیں تھا، میری بیٹی وہاں تھی تو اس کے بچی پیدا ہوئی تو اس نے نام مریم رکھ لیا. تو جب اس نرس آئی تو اس نے پوچھا کیا نام رکھا ہے بچی کا، تو اس نے بتایا کہ میں نے بچی کا نام مریم رکھا ہے. تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ تو نے یہ آوارہ عورت کا نام نعوذ باللہ کیوں رکھا؟ یعنی یہود نفرت میں اس حد تک آگے نکل چکے ہوئے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے. تو بہرحال ہم کسی بھی نبی سے انکار نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے معجزات ہیں، اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً ان انبیاء پر بھی ہمارا ایمان ہے جن کے نام قرآن میں نہیں آئے، کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو کہا جاتا ہے کہ 300 سے زائد انبیاء آئے، تو اگر ان کو کتاب ملی یا نہ ملی، اصل یہ ہے کہ واقعی میں اللہ جو چاہے معجزہ کر سکتا ہے اور بھیجتا رہا ہے، اس کی سنت رہی ہے، تو پھر ہم انبیاء سے انکار نہیں کر سکتے. انبیاء کا انکار اصل میں یا رسولوں کا انکار اصل میں دین سے انکار ہے. آپ کو دین کس نے دیا ہے؟ آپ کے نبی نے دیا، چاہے وہ تختیوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ صفحات ابراہیمی کی صورت میں ہے، چاہے وہ قرآن پاک وحی کی صورت میں ہے. تو جب ہم رسول کو نکالتے ہیں تو دین ادھورا رہ جاتا ہے. یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے، میں نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ اکبر کا دین الہی ایسا ہی تھا کہ رسول کی ضرورت صرف اس وقت تھی کہ وہ وضاحت کر دیتے. اب رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ حقیقت سارے دینوں میں موجود ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو نظام کائنات کو چلا رہی ہے، اور یہ کام آپ کا میرا نہیں ہوتا. دین میں مختلف قسم کی چیزوں کو نکالنا اور ڈالنا یہ علماء، ہمارے سو کالڈ علماء کرتے ہیں. اب ملا عمر ایک شخص تھے، وہ ان کے دو بیٹے تھے، فیضی اور ایک اور نام تھا ان کا، میں نے تو تھا ابو الفضل اور فیضی. اور اتنے وہ اللہ والے تھے، یعنی لائک ذہین فتین کہ نقطوں کے بغیر حروف کے ساتھ انہوں نے قرآن لکھا تھا. اور یہ ابو الفضل اور کا یہ شاخسانہ ہی کہوں گی کہ انہوں نے دین الہی ایجاد کرنے کے لیے، یعنی تمام دینوں کو اگر ہم نبی کو نکال دیتے ہیں تو تمام دین ایک دین ہو جاتے ہیں. مقصد یہ تھا. مطلب کیا ہے کہ ہندو سکھ عیسائی سارے جو ہیں اگر نبی کو نکال دے تو پھر ایک ہو جائیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ موسوی شریعت کی وہ تمام چیزیں جو اللہ جی نے مناسب سمجھی ہماری شریعت میں رائج ہے. جو اللہ جی نے چاہا کہ یہ نہ ہو وہ اللہ جی نے ختم کر دی. قرآن میں یہ آیت سورہ بقرہ میں آتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز منسوخ کرتے ہیں یا حذف کرتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں. سورہ بقرہ میں آتا ہے. جی آگے دیکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ.
وہ کہتے ہیں کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے. اور آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ جی کہتے ہیں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے. اس کا مطلب ہے ہم ایماندار مومن نہیں ہیں، ہم صرف نام کے مومن ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے. وہ یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا، کوئی راستہ پکڑ لیں بین ذالک سبیلا، ایسا راستہ جو دونوں کے درمیان کا ہو. یعنی جو اللہ کے نبی کو بھی آفر تھی کچھ دے دو کچھ لے لو، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لو. تو ایسی صورت میں اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا. حق یا سچ، یا پھر دیکھیے شر اور خیر، ایسا نہیں ہوتا تھوڑی سی شر ملا لو تھوڑی سی خیر ملا لو، ایسا نہیں ہوتا. واضح طور پر ایک راستہ دین کا لینا ہوگا. ایکسکیوز می جی، یہ کال ہے، مجھے ضروری ہے ٹائم پہ. چلے نہیں، سوری جی. ہم کہہ رہے تھے کہ بیچ کا راستہ یا سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. دین ہم سے یہ کہہ رہا ہے اور پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے. اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے سچے کافر ہیں. حقا بالکل کافر سچے. وَأَعْتَدْنَا، اور کون کون پکے سچے کافر ہیں جو کہتے ہیں کچھ دے دو کچھ لے لو، کوئی بیچ کا راستہ بنا لو، کہیں کہیں کمپرومائز کر لو. تو اللہ جی کہتے ہیں یہ سچے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہے ہم نے للکافرین، کافروں کے لیے عذابا مہینا، ذلت آمیز عذاب. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور نہیں فرق کرتے ان کے درمیان کسی ایک دوسرے پہ. اولئکا، یہی وہ لوگ ہیں، سوف، قریب، یؤتیہم، عطا ہوگا ان کو، اجورہم، اس کا بہترین اجر. وکان اللہ غفور الرحیم. اب یہاں دیکھیے آپ نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ کی 285 نمبر آیت پہ، لا نفرق بین احد من رسلہ. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کیا ہے کہ ہم رسولوں کو رسول مانتے ہیں، ان کی شریعت کو ماننا ممکن نہیں ہے. ایک تو اس میں بہت ساری تعریفیں ہو چکی ہیں. نمبر 2 بات کہ اللہ جی نے کہا ہے کہ جب ہم حذف کر دیتے ہیں کچھ تو اس سے بہتر لے آتے ہیں. نمبر 3 بات یہ کہ وہ نامکمل تھی کتابیں، قرآن سب کو جمع کر کے مکمل کر کے ہمیں دیا گیا ہے. تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، یہود اور نصارہ کی کتابوں پر نہیں. بات ابھی یہ ریسنٹلی بھی ہو رہی تھی کہ 1932-36 میں جرمنی میں کوئی کانفرنس کی اور انہوں نے 33 نسخے جو تھے وہ اس کے منگوائے تورات کے، تو ہر ایک مختلف تھا. 100 نسخے منگائے گئے کلام پاک کے، تو کہیں ایک زیر زبر کا بھی فرق موجود نہیں تھا. تو بہرحال کیوں اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لی ہے، اور ایک لمبا پیڑھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک زیر زبر میں فرق نہیں آیا. اِنَّا نَحْنُ لَهُ الْحَافِظُونَ،
قرآن کے ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ رب اللہ فرما رہے ہیں۔ یہاں 152 مکمل ہوئی اور 153 پہ ایک ٹاپک اور آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کتاب جو ہے وہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یس آلو کا آپ سے کہتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، کون؟ اہل الکتاب، اہل کتاب، ان یہ کہ تنزلہ نازل علیہم ان پر کتبن ایک کتاب من السماء جو آسمانی ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت آپ کو اگر یاد ہو کہ مکہ کی تاریخ میں یہ عام سوال تھا کہ تورات تو اتری ہے تختیوں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے اور لکھی ہوئی مل گئی، کیا پتا آپ کو وہی آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی آ رہی ہے، تو وہی تو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ تو دل کا معاملہ ہے، آپ کے دل پر اتار دی جاتی ہے۔ تو آپ ایک کتاب ہمیں تورات کی طرح آسمان سے اتروا کے یا اتار کے دکھائیں تب ہم آپ کو نبی مانیں گے، یہ کہا جا رہا تھا۔ تو آگے اللہ جی اس کا جواب دے رہے ہیں، فقط تحقیق سالو سوال کیا موسیٰ سے انہوں نے کیا، اکبرہ اس سے بھی بڑا، من ذالک یعنی مطالبات جو تھے موسیٰ کی قوم نے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تسلی رکھیں، آپ مطمئن رہیں، آپ کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب آسمان سے اتار کے لا کے دکھائیں ہمیں، تو موسیٰ کی قوم سے تو موسیٰ سے اس سے کئی بڑے بڑے مطالبے کیے تھا۔ وہ ایک مطالبہ اگر آپ کو یاد ہو تو 72 لوگ جو 70 لوگ تھے کوہ طور پہ جانے والے، انہوں نے وہاں یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بھی نبی نہیں مانتے، آپ ہمیں اللہ کو دکھائیں، خود اللہ پاک کی ذات کا ہمیں دیدار کرائیں، پھر ہم آپ کو نہیں۔ تو پھر اللہ جی نے ایک صاعقہ کڑک بھیجی اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ پاک ان کو زندگی دے، کیونکہ میں اگر اس طرح واپس گیا تو لوگ تو مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ تو پھر اللہ جی نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ اب یہاں اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ موسیٰ سے تو موسیٰ کی قوم نے اس سے کہیں زیادہ بڑے بڑے مطالبات کیے تھے، فقالو تو انہوں نے تو کہا تھا ارنا اللہ، اللہ کو ہم نے خود دیکھنا ہے، آپ دکھائیے ہم کو اللہ جہرتن واضح طور پر، تب ہم آپ کو مانیں گے۔ تو پھر اللہ جی نے کیا کہا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم کی سزا میں ہماری ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا، ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، پھر انہوں نے پتہ کیا کیا، پکڑ لیا ایک بچڑے کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ ان کو کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، یعنی دین کے آ جانے کے بعد، آپ کو اگر یاد ہو تو اس کے بعد اللہ جی کا حکم آیا تھا کہ وہ جو مرتد ہو گئے ہیں قبیلے اپنے اپنے ان بندوں کو قتل کرے، اور وہیں سے پہلی دفعہ مرتد کے قتل کی سزا جو تھی وہ شروع ہوئی۔ تو وَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ آتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، دیکھیے فَعَفَوْنَا درگزر کیا ہم نے عن ذَلِكَ اس کے باوجود یہ سب کچھ، وَآتَيْنَا اور عطا کیا موسیٰ کو سلطانًا مبینہ بہت بڑا غلبہ، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور اونچا کر دیا طور، کہتے ہیں آج بھی وہ ہوا میں معلق ہے اس کا ایک حصہ، بمیثاقہم ایک
وعدہ لیا جا رہا تھا جب وَقُلْنَا اور ہم نے کہا لَمُدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا جب تم داخل ہو باب دروازے میں تو سجدہ کرتے ہوئے جانا. یعنی اریحا کا شہر جب فتح ہو گیا تو داخل ہونے کا مرحلہ آیا تو سروں کو جھکا کر عاجزی سے داخل ہونا. اگر آپ کو یاد ہو ہسٹری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں بغیر جنگ کے داخل ہو رہے تھے اس کی فتح کے بعد تو آپ کا سر اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگا ہوا تھا عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور وہ آپ مسلسل اللہ سے دعا اور شکرانہ ادا کر رہے تھے. وَقُلْنَا لَهُمْ اور ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدوا فی السبت سب کے معاملے میں نہ حدوں سے پار جانا. یعنی سبت میں کا مطلب ہے کہ 7ویں دن ہفتے کے دن انہوں نے کوئی شکار نہیں کرنا. آپ ساری یہ ہسٹری پڑھ آئے ہیں کہ اس کو سبت کہا جاتا ہے. جو نیو کمرز ہیں میں ان کے لیے مختصر طور پہ یہ بات بتا دوں کہ ہفتے کا دن ممنوع تھا کہ آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ نالیاں بنا لیں اور ہفتے کے دن وہ اوپر کر دیتے تھے شٹر، اور مچھلیاں جب آ جاتی تھی اندر تو شٹر نیچے دروازے ڈال دیتے تھے اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ ایسی بات ہے جیسے آج سود کے معاملے میں ہماری قوم کر رہی نہیں، یہ سود نہیں ہوتا، نہیں وہ سود نہیں ہوتا. دیکھیے وہ چیز جس پر فکسڈ اماؤنٹ آپ کو ملنی ہے وہ سود ہے. ہمیں یہ انشورنس والے کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ سود نہیں ہوتا، تو رسک جس میں نہیں ہے وہ سود ہے. تو بہرحال اور بے شمار طریقے اختیار کر کے اس کو جائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی وہ ایک طریقہ تھا. تو آپ سوچئے جب ہم دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ جی بندر بنا دیتے ہیں اور سور بنا دیتے ہیں. تو اس نسل کو جس نے سبت کی خلاف ورزی کی تھی قردۃ خاسئین، ہم نے ان کو بندر بنا دیا دھتکارے ہوئے، اور 3 دن کے اندر وہ پوری قوم برباد تباہ ختم ہو گئی تھی. فَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے بڑے گہرے گہرے قول قرار لیے تھے. فَبِمَا نَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس اپنے میثاق کو توڑ ڈالا تھا بار بار. یعنی اب اس سے آگے جو کہنا چاہیے تھا، اور قرآن مختلف جگہوں پہ کہا گیا ہے وہ کہا گیا ہے لعنہم، پھر ہم نے ان پر لعنت کر وَكُفْرِهِمْ اور ان کے بِآیاتِ اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اور قتل کیا بغیر حق کے انبیاء کو. تو حضرت زکریا کا قتل، حضرت یحییٰ کا قتل، دیکھیے اب تو نبی نہیں آئیں گے، اور اب انبیاء کے قتل کی جگہ اگر ہم علماء دین کو قتل کرتے ہیں تو اسی زمرے میں آ جائے گا. وَقَوْلِهِمْ اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف بند ہے غلافوں میں. یعنی جب ان کو پکارا جاتا تھا نا کہ اللہ کی طرف آؤ تو وہ کہتے تھے ہم نے نہیں سنی. آپ پڑھ رہی ہیں یہ ساری ہسٹری، ہم نے نہیں سنا، ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہے. اب اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بل ایسا نہیں تھا، بلکہ طبع اللہ نے موریں لگا دی تھی علیہا ان پر بکفرہم
ان کے کفر کی وجہ سے. آپ یہاں تک دیکھیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یاد کیجیے سورہ بقرہ. فلا یؤمنون الا قلیلا، اور نہیں ایمان لاتے مگر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو لاتے ہیں. بکفرہم وقولہم، اپنے کفر کے باعث اور اپنی باتوں کی وجہ سے. الا مریم بہتان عظیما، انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا عظیم بی بی مریم پر. آپ سورہ نور میں پڑھے ہیں، گاہے گاہے میں یاد بھی دلاتی رہتی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ بہتان کی سزائیں کتنی بڑی ہیں. اور ابھی میں نے بتایا کہ یوسف نجار کے ساتھ نسبت طے ہو چکی تھی، لیکن ان کا کوئی تعلق قائم ہو گیا، تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ بی بی مریم کی ناجائز اولاد ہے. یہ الزام تھا. اس کی ڈیٹیل میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. اور یہ خود آج بھی سن آف مین کے نام سے فلمیں بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں، اور وہ حضرت کی عیسیٰ کو سن آف گاڈ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سن آف مین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہم نے وہ کہنا ہے جو قرآن نے ہم کو بتایا ہے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. ان کا قول ہے، کیا قول ہے؟ انا بے شک قتلنا، ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسی ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے. دیکھیے کس قدر زیادتی کی بات ہے. آگے اللہ جی اس کو کھول کے بیان کر رہے ہیں. وما قتلوہ، نہیں قتل کیا انہوں نے. وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے صلیب پہ چڑھایا ہے. ولیکن شبہ لہم، تو ان کے لیے ایک شبیہ بنا دی گئی تھی. یعنی اللہ جی نے وضاحت کر دی کہ حضرت، آپ کو یاد ہوگا وہ نام یہودا نام کا شخص تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے آپ کو گرفتار کروایا تھا. تو پھر جب حضرت عیسیٰ ایک باغ کے ایک حجرے میں مقیم تھے، تو گرفتار کرنے کے لیے جو سپاہی وغیرہ آئے، ان سے یہ کہا گیا کہ جس کو کہا میں کہوں گا میرے استاد، تو آپ اس کو پکڑ لینا. تو اللہ جی نے خود یہودا کی شکل ایسی بنا دی کہ جب باہر آئے تو لوگوں میں سے کسی نے کہا میرے استاد. دیکھیے اللہ کی حکمتیں جو ہوتی ہیں نا، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. اس کی قدرتیں، وہ کہتے ہیں مکرہم و مکرنا، ان کی جو چالیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور میری چال جو ہوگی پھر وہ میری چال ہے. تو اللہ کے ساتھ بندے کی چال تو نہیں مل سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک شبیہ ایسی بنا دی گئی تھی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک و شبہات ہی میں ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس ان کے اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، وہ اپنے ظن کا، اپنے گمان کی بس پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقیناً، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، یعنی اللہ نے ان کو پورے کا پورا اٹھا لیا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، بل اگلی 158 میں دیکھیں، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اٹھا لیا ہے اللہ نے اپنی طرف.
وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں پہ ہم موقوف کریں گے، آگے دیکھتی ہوں اگر ہو سکے مجھ سے تھوڑا سا تو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يُؤْمِنَنَّ مِنْ قَبْلِ الْمَوْتِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو موت سے قبل ان پر ایمان نہیں لائے گا، یعنی وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور پھر ان پر ایمان لائیں گے۔ وہ یوم القیامت، اور روز قیامت، یکون علیہم شہیدا، اپنی قوم پر وہ گواہ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، 5ویں پارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی روز قیامت ہر قوم کا نبی آگے آئے گا، اس کے پیچھے اس کی امت ہوگی، اس کی قوم کے لوگ اس کے ہمارے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، یہودیوں کے آگے حضرت موسیٰ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ بھی اپنی قوم پر گواہی دیں گے، اور نبیوں کی گواہی ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے رسولوں کی باتیں نہیں مانتی، نیگیٹو ہوں گے۔ اللہ جی پوچھیں گے، آپ نے پڑھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کہ کیا آپ نے میرا پیغام ان تک نہیں پہنچایا تھا؟ تو پھر کیا اللہ کے حبیب یہ کہیں گے کہ میں نے نہیں پہنچایا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب یہی کہیں گے کہ میں نے تو پیغام دے دیا تھا، انہوں نے خود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو گویا نبی ہمیں تو صرف ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کریں گے۔ ہم یہ چیزیں کھول کھول کے بیان نہیں کرتے کہ دیکھیے جب ایک اللہ کا نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا تمہارا حساب تمہارے اپنے اعمال پہ ہونا ہے، پھر یہ جتنے واقعات ہم نے پڑھے ہیں اس میں کیا بی بی آسیہ فرعون کی بیوی اس کو بچا سکی؟ کیا حضرت ابراہیم اپنے والد کو بچا سکے؟ کیا حضرت نوح اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ تو اعمال تو اپنے ساتھ جانے ہیں، کسی کی کوئی سفارش وہاں نہیں سنی جائے گی۔